اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید۔ ناظرین مکرم، بار دیگر خیر مقدم ہے آپ کا دیار نور پاک پتن شریف سے، بابا صاحب کی سرزمین سے عرس مبارک کی سالانہ تقریبات پاک پتن شریف میں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں منعقدہ ARY-QTV پر یہ سالانہ نوکری کا ایک سلسلہ ہے، شان اولیاء ٹاک شو کی صورت میں۔ اس کے علاوہ سما کی صورت میں آپ سنتے ہیں، مناقب سنتے ہیں۔ یہ پوری ایک آپ سمجھیں کہ ایک سیریز، ایک چین ہے ان تمام نوکریوں کی جو بابا صاحب کے دیار نور سے ہر سال ARY-QTV کے ذریعے ہم نشر کرتے ہیں۔ ٹاک شو میں ہمیں آگے بڑھنا ہے ڈاکٹر حامد فاروق صاحب کی گفتگو کے ذریعے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت علامہ کا ایک شعر عرض کرتے ہوئے اسی سے زادرہ لینی ہمیں اور یہیں سے آگے بڑھنا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ جو ممدوح ہیں اس شعر میں اقبال کے خرقہ پوش نے کہہ کر کہا گیا ہے، تو اس کی کچھ تشریح فرمائیے تاکہ شعر کا حسن اور اس کی نورانیت ہمیں مزید فائدہ مند ہو سکے۔ جی صفدر بھائی، اسی شعر میں حضرت علامہ نے مسئلہ حل بھی کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ارادت ہو تو دیکھیں۔ ہاں، ارادت ہی نہیں ہے اور وہ محبت ہی نہیں ہے اور مودت ہی نہیں ہے، آپ کچھ لینا چاہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کو تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے، یہ جو خرقہ پوش ہے نا، یہ خرقہ کا مطلب ہوتا ہے گدڑی، درست، پیوند لگا ہوا کپڑا، درویشوں کا لباس جو عام ہوتا ہے، فقراء کا معروف ہے۔ فاروق اور ید بیضا سے مراد یہ ہے کہ یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں تو چہرے پہ ہاتھ بعد میں پھیرتے ہیں، میرا رب پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مستجاب الدعوات بھی ہیں اور یہ صاحب کشف بھی ہیں۔ اللہ کریم یہ ساری نعمتیں انہیں عطا فرماتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں میرے رب نے زمین کا بھی اور جنت کا وارث بنایا ہے۔ اب ارادت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں پاتے اور وہ کہتے ہیں کہ بابے تشائی کوئی نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی خرقہ پوش ہی تو سب کچھ ہیں۔ سب سے بڑی جہالت ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس مقام پہ بندہ ایویں تو نہیں پہنچ جاتا نا۔ میرا رب جب یہ مرتبہ ولایت عطا فرماتا، چاہے تو وہ پیدا ہوتے ہی عطا فرمائی، لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا 30 سال 40 سال کی محنت کے بعد میرے رب نے یہ درجات عطا فرمایا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا درس اور واعظ ارشاد فرمایا 51 سال کی عمر میں ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 30 سال بعد میں ریاضت کی ہے علم حاصل کرنے کے بعد، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اور مولا کائنات کی خیرات سے آپ نے پہلا بات فرمایا۔ ہم 51 سال کی عمر میں پہنچتے سمجھتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہونے والے ہیں، ہمارا علم ختم ہو گیا، ہم نے سارے کام کر لیے ہیں۔ یعنی ہم اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سارا کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم عالم بھی ہوتے ہیں، شیخ الاسلام بھی ہوتے ہیں، سارے درجات ہمیں خود ہی مل جاتے ہیں، محنت ہوتی نہیں، نتیجہ نکلتا کچھ نہیں۔ حضور غوث الاعظم کا فرمان ہے درست العلم حتی صرت قطبا۔ وہی کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ ساری زمین کے مالک ہیں۔ تو یہی نیک بندے ہیں نا جن کی بات آپ نے کی، جو خرقہ پوش ہیں، یہ جو فقیر ہیں، زہد الانبیاء ہیں، حضرت خواجہ معین الدین ہیں، جناب قطب الدین ہیں، بابا فرید الدین ہیں، بابا نظام الدین ہیں، حضور گنج شکر ہیں۔ بلکہ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ کیا میرے نیک بندو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تم بما اہل و عیال اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جس طرح تم زندگی گزار کے آئے ہو، تمہارے ان اعمال کے عوض میں نے صرف جنت میں سے تھوڑا سا حصہ تمہیں عطا نہیں کیا، جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ بڑی بات، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہ جو خرقہ پوش ہیں، انہی کے لیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ اللَّهَ لَأَبَرَّهُ،
کہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ خرقہ پوش ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، چہرے پہ گرد ہے، لیکن جب یہ اللہ کا نام لے کے کوئی قسم اٹھاتے ہیں تو میرا رب بھی اپنے یار کا مان رکھتا ہے اور اس کی بات کو پورا کرتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر قمر الشکور صاحب قبلہ، فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں، عموم کی ہم بات کر رہے ہیں تو خامیاں زیادہ نظر آتی ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، کجیاں زیادہ نظر آتی ہیں، یعنی ایریا آف امپروومنٹس بہت زیادہ ہیں جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں جو کیونکہ آپ خود خانقاہ نشین ہیں، آپ زیادہ بہتر انداز میں اس بات کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے اور آپ کی جو برادری کے دیگر لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں خانقاہ نشین کے طور پر، ان کی ذمہ داری کیونکہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو اس معصومانہ سوال کو میرے حصے میں لانے کا شکریہ حضور، یہ کسی کے حصے میں تو آنا ہی تھا۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ ایک ہے قال کی تعریف یہ ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ ایک ہے حال کی تعریف یہ ہے کہ حال جسے عطا کرنا ہوتا ہے اس پہ وارد کیا جاتا ہے، یہ پڑھا اور پڑھایا نہیں جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک واردات کی، اسے کیفیت باطن کا ایک نام ہے۔ قرب قیامت ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں جیسے پیچھے اولیاء کرام کی کثیر تعداد تھی، تاریخ میں سمٹ کر بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، آج وہ نہیں ہیں۔ یہ کسی حد تک ظاہر میں حقیقت بھی ہے، لیکن یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ دنیا اہل خیر سے کبھی خالی نہیں رہتی۔ یہ بڑی قیمتی بات، یہ جب خالی ہو جائے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایگریڈ۔ اب اس میں یہ چیز ایک خاص اینگل سے بہت زیادہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے کہ بندے موجود ہیں لیکن بندے لمیٹڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت میں یہ ہوگا، قرب قیامت میں یہ ہوگا۔ بندے باوجود قوت و اختیار رکھنے کے وہ اللہ کی رضا کے پابند ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے امر الہی ہوگا وہ اپنی توانائیاں، اپنی قوت جو ہے اس کو بروئے کار لائیں گے۔ جہاں تک صوفیاء کی قوت، جہاں تک ان کی صوفیاء کی ہمت اور ان کا پریکٹیکلی معاشرے میں ایک انقلاب آفرین انداز ہے، اس کے بارے میں یورپی مستشرق پروفیسر ہٹی نے ایک خوبصورت آرٹیکل میں یہ بات لکھی کہ سیاسی اعتبار سے تو اسلام کئی بار زوال آشنا ہوا، لیکن روحانی اعتبار سے اسلام کبھی بھی زوال آشنا نہیں ہوا۔ جب کبھی اسلام پہ کڑا وقت آیا تو یہ خانقاہ نشین، یہ بوریا نشین، جو گودڑی پوش لوگ جو ہیں، یہ فوراً نکل آئے اپنی خانقاہوں سے اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو انہوں نے سہارا دیا اور سنبھالا کیا۔ یہ ایک یورپی مستشرق کی بات ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح احوال کا جو طریقہ صوفیہ اعظام کا طریقہ ہے وہ یقیناً صالحین کا بہترین انداز ہے۔ دلوں کو اپنی نگاہ کیمیا اثر سے بدل دینا۔ اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کر کے، اقبال کہتے ہیں کیمیا پیدا کن از مشتے گلے، بوسہ زن بر آستانے کا ملے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مٹھی بھر مٹی کو اپنی نگاہ سے کیمیا بنا دیتے ہیں۔ ان کے آستانے پاک اس قابل ہیں کہ ان کی چوکھٹ کو بوسہ دیا جائے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ، مجھے آپ سے کچھ اور جاننا ہے اپنے لیے، اپنے ناظرین کے لیے۔ جس طرح بات ابھی پیر قمر الشکور احمد صاحب نے فرمائی، اگر ہم ماضی کے کمپیریزن میں آج کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں بات کو سمجھنا بھی ہے اور ناظرین تک پہنچانا بھی ہے، جو پچھلے جتنے حضرت بابا صاحب اور ان کے قبیل کے اور اس قد کے جتنے لوگ ہیں 7 8 صدیاں 9 صدیاں پہلے، انہیں ذرائع کم میسر تھے، ٹولز کم تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے، نقل و حمل کے ذرائع کم، بڑی مشقت کا دور، انسانی ٹیکنالوجی کا علم کا دور جو تھا وہ آج اپنی پیک پر نظر آتا ہے۔ ان کی پرفارمنس اگر ان کے اپنے میدان میں دیکھیں تو وہ بہت زیادہ شاندار نظر آتی ہے۔ آج سب کچھ میسر ہے لیکن کارکردگی پر پھر بھی سوالیہ نشان نظر آتے ہیں۔ آپ اس تفاوت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب میں قرآن مجید سے دینا چاہوں گا۔ ارشاد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العزت نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک بعظمت رسول کو بھیجا۔ ہائے ہائے، یہ پھر عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک بعظمت رسول کو بھیجا۔ اس آیت میں سب سے پہلے حضور کی شان علم کا ذکر صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ دوسرا یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیے
اور یہ جو اولیاء کاملین ہیں یا مشائخ جو ہیں، اس کے بارے میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ نائب و جانشین اوست، کہ یہ جو اولیاء کاملین ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور جانشین ہیں۔ سب سے پہلے صفت علم کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مظہر یہی اولیاء اور کاملین ہیں۔ میں اس کی صرف ایک مثال دینا چاہوں گا۔ حضرت ارشاد۔ القطب الربانی سیدنا شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث ابن جوزی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ درس قرآن دے رہے تھے، ایک آیت پر 11 تفسیریں کی۔ ساتھی نے پوچھا کہ تمہیں پہلے سے علم تھا؟ اس نے کہا علم تھا، علمی تکبر تھا۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ نے 11 سے آگے 40 تفسیریں پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ ابن جوزی سے پوچھا اب بول، آپ بولو۔ اس نے کہا جہاں میرا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے تو ان وہاں کا حضرت شروع کا ہو علم رہا ہے۔ شروع ہوتا ہے۔ آہا۔ اور دیکھیے خود صاحب عرس زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، بڑا اہم سوال پوچھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر فرما ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے تو پھر یہاں وہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، تو یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا، اور تحصیل حاصل قرآن مجید کی فصاحت کے خلاف جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ایک معیت میں عموم ہوتا ہے آئے اور ایک معیت میں خصوص ہوتا ہے۔ وہاں وَهُوَ مَعَكُمْ، وہاں معیت میں عموم ہے۔ ان اللہ عالم ہوگا تو یہ جواب دے گا نا۔ کیا بات ہے، یعنی بات پہلے سوال پہ آ گئی کہ صوفی کو عالم ہونا چاہیے۔ آئے ہائے، ہوتا ہی ہے نارملی۔ اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بہت شاندار قبلہ، یا شکریہ۔ لا سبحان تحزن اللہ۔ ان اللہ معنا، یہ بالکل درست ہے کہ علم ہوگا تو پھر آگے بات چلے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے تزکیہ، جو طریقت ہے اس کے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہے تزکیہ نفس، اس کے بعد دوسرا مقصد ہے تصفیہ باطن، درست ہے، اس کے بعد تیسرا مقصد ہے معرفت ربانی۔ درست، شاندار، سبحان اللہ۔ یہ تینوں کے تینوں چیزیں علم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ بڑی قیمتی بات، بڑا عقدہ کھولا اور آسانی سے آپ نے بتا دیا۔ علامہ فاروق خان سعیدی صاحب، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اہل اللہ کی ذمہ داریاں۔ بابا صاحب کو جن جن محاذوں پر اللہ نے ڈپیوٹ کیا، ان کو فائز فرمایا، آپ 2-4 سلیکٹیو ہمیں بتائیے کہ وہ کیسے عہدہ برا ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں کامیاب ایک سرخرو لیڈر کے طور پر۔ دیکھیے محسن صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جس جگہ کا انتخاب کیا، جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، جس کو پاک پتن شریف کہتے ہیں، یہ تو اجودن تھا، اور یہ جس ٹیلے پر حضور جلوہ فرما ہوئے وہاں درندے، خزندے اور وہ موذی جانوروں کا مسکن تھا۔ حضرت نے وہاں اس کو اپنا مستقر بنایا اور بیٹھ گئے۔ پہلی مشکل تو یہ تھی کہ جس جگہ کو اپنی اقامت کے لیے منتخب کیا وہ خطرناک جگہ تھی، چونکہ یہ ڈیوٹی مدینہ طیبہ سے ملی تھی سرکار کی طرف سے، اور اپنے مشائخ طریقت سے ملی تھی، حضور معین الملت والدین غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری سے، اور قطب الاقطاب حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آپ یہاں جلوگر ہوئے، اور پھر جن تکالیف اور آلام و مصائب کا آپ نے سامنا کیا، دیکھیں یہ جو بادشاہ آپ کو عہدہ دینا چاہتا ہے آپ انکار فرما دیتے ہیں، زمین دینا چاہتا ہے آپ انکار فرما دیتے ہیں، کہ فقیر کو ان زر و سیم کی، ان جواہروں کی اور اس زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا یہ مقولہ کتنا زبردست ہے، آپ سنیں گے تو یقیناً محظوظ ہوں گے۔ ارشاد۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ آپ کی کتنی زمین ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا آسمان ہے۔ بہت اچھا ہے۔ اندازہ بابا صاحب نے کوئی زمین حاصل نہیں کی، کوئی جاگیر نہیں لی، اور جن مشکلات، موانع اور مصائب کا سامنا کیا تبلیغ دین کے لیے، وہ ظاہر و باہر ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ درندوں کا مسکن
آج پاک پتن شریف ہے اور جہاں باب جنت ہے کہ جس راستے سے وہ سرکار دو عالم اور چاروں خلفائے راشدین علیہم الرضوان گزرے ہیں، وہ باب جنت ہے۔ بہت شکریہ اور کبیر۔ اچھا اس ماشاء کے اللہ۔ ساتھ آپ اس بات پہ بھی ذرا غور فرمائیے کہ بابا صاحب نے تحصیل علم کے لیے بڑے سفر کیے، آپ ملتان تشریف لے گئے، آپ دہلی گئے اور مقامات پر گئے، اور آپ نے جس وقت حضور قطب الدین بختیار کاکی سے بیعت فرمائی اس وقت اس دور کے اجلہ علماء، اولیاء اور صوفیاء کرام موجود تھے، اور بابا صاحب نے اپنی ذمہ داریاں بڑی بطریق احسن اور بدرجہ اتم ادا فرمائیں۔ درست۔ تبلیغ دین کے لیے کسی سے ماشاء اللہ، مروب نہیں ماشاء اللہ۔ ہوئے، اور جو شیخ الاسلام تھے حکومت کے یا بادشاہ کے، ان کا بھی سامنا کیا، اور ظاہری صوفیوں کا بھی۔ میں ایک بات عرض کر دوں، حضور مخدوم امم سیدنا داتا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، یہ 1000 سال 1100 سال پہلے کی بات ہے۔ فرماتے میں سفر کر رہا تھا اور بھوک سے میرا برا حال تھا، جوتا ٹوٹا ہوا تھا، لباس خستہ تھا، چہرہ گرد آلود تھا، بال یولیدہ و پیچیدہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ میں ایک سرائے میں گیا تو ظاہری صوفی کھانا کھا رہے تھے، میں بیٹھ گیا، میرا فقر غیور گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میں ان سے مانگوں، میں بھوکا تھا، میرا خیال تھا یہ مجھے شریک طعام کریں گے، خود شامل کریں گے۔ خود شامل۔ میں وہ کھاتے رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر بیٹھا رہا، وہ میرا مذاق اڑاتے رہے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے خربوزے کھانا شروع کیے۔ اب میرا خیال تھا کہ چونکہ کھانا تو کھا چکے ہیں، مجھے خربوزے میں شریک کریں گے۔ وہ ان لوگوں نے کیا کیا، خربوزے کھاتے جاتے اور چھلکے مجھ پر پھینکتے جاتے اور مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، تمسخر کرتے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، وہ گنج بخش علی حجویری جس کے دروازے سے لاکھوں کروڑوں افراد لنگر کھاتی ہیں، فرماتے ہیں میں بھوکا سویا تو رات کو میرے 70 درجے بلند ہو گئے، اللہ اکبر، ولایت و طریقت کے۔ تو یہی حضور جو گنج بخش کو فیض ملا وہی گنج شکر کو فیض ملا۔ بڑی نوازش، بڑی نوازش۔ یہ صبر کے مقامات کی ایک رفت بھی دیکھیے جو حضور صاحب کشف المحجوب کے بیان کی صورت میں سامنے آ گئی۔ ایک مختصر وقفہ، واپس آتے ہیں تو سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر دیار نور پاک پتن شریف سے خیر مقدم ہے۔ بابا صاحب کی سرزمین سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ العزیز کی عرس مبارک کی سالانہ تقریبات اور شان اولیاء ہمارا ٹاک شو، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج تیسرا ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر چکے۔ ہم آہستہ آہستہ گفتگو کرتے آپ پروگرام کے اہتمام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر حامد فاروق صاحب سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اولیاء کرام کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم جب بھی کسی ذمہ داری کی بھی بات کریں گے یا اوورآل اگر ہم بات کریں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ صوفیانہ فکر کے ذیل میں ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ جب تک صوفیانہ فکر جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا تو پھر باقی سیگمنٹس میں کام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم صوفیانہ فکر کو کیسے سمجھیں گے تاکہ آج جو ہمارے جاننے والے ان کو پہلے اس بات کا پتہ چل جائے؟ جی صفدر بھائی، بالکل بڑا خوبصورت سوال آپ نے فرمایا، کیونکہ ان ہستیوں کے فضائل کا ہم تذکرہ تو کرتے ہیں نا جی، تو ان کے فضائل تو برحق ہیں، لیکن ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے، ان کی سیرت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اگر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ پوری صوفیانہ فکر کا خلاصہ جو کسی بھی صوفی کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی حیات طیبہ سے لے کے آج تک، اور خاص طور پہ حضور زہد الانبیاء حضور شیخ الاسلام کی حیات طیبہ سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ان میں سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ من صمت نجا۔ بڑی بات ہے، من جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، خاموشی، بے مقصد نہیں بولنا۔ ہمارے ہاں زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو جب آپ زیادہ بولیں گے تو اس میں نہ ربط ہوگا، نہ مقصدیت ہوگی، نہ اس کا کوئی فہم ہوگا، اور نہ ہی وہ بولنے سے آپ کو کوئی نتیجہ حاصل ہوگا۔ غلطیوں کا مارجن بھی بڑھتا جائے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ Exactly. نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا خود بھی جوامع الکلم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، مختصر بات کی، ختم ہو گئی۔ پھر معنی اور مفاہیم ہیں اس میں، پھر وہ کر کے دکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو لہذا صوفی کی نظر تو اس کیفیت پہ بھی ہوتی ہے نا جب اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے۔ شاید ہم تو غافل لوگ ہیں، ہماری نظر میں صرف دنیا ہی دنیا ہے نا، ہماری توجہ آخرت پہ نہیں ہے، تو ہم جو بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے،
मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तो हर चीज़ तो लिखी जा रही है ना, तो हर चीज़ जो लिखी जाएगी आप उसके जवाब दें। शुक्रिया तो डॉक्टर साहब, कम बिल्कुल सही, बोलेंगे, कीमती बात हो गई। बेमकसद नहीं बोलेंगे तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। फिर है तवक्कुल, फिर है इनकिसार, आजिज़ी, और सबसे बड़ी चीज़ जो इस दरगाह से हमें मिलती है वो दुनिया से बेरग़बती है, क्योंकि हम हज़ूर ज़ुहदुल अंबिया की बारगाह में बैठे हैं। और फिर ये है, ज़िंदगी में अगर किसी से आपका कोई नुकसान आपसे सरजद हो जाए तो मुआफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। क्या नबी अकरम ने इरशाद फरमाया कि आज अगर अपने भाई की खातिर तुम्हें झुकना पड़े, उस झुकने से जो इज़्ज़त तेरी कम होगी वो क़यामत वाले दिन मैं पूरी कर दूँगा। हाय हाय, शुक्रिया तो डॉक्टर साहब, इन सुभान आला हस्तियों की बारगाह से हमें यही सबक मिलता है कि अपने आप को आला समझना नहीं, अपने आप को अदना ही रखना है। अल्लाह हू फिर अकबर। वो सुबहान रब्बियल आला जब चाहेगा आपको अल्लाह बना बड़ी दे। कीमती बात। फिर सब मैं इसी बात से ज़्यादा राह लेके आके मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें कुछ ऐड करें। जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि माफ़ करना एक बड़ी सिफत है इन औलिया की, और जिस तरह रसूल रहमत का कौल नशर फरमा दिया गया कि तुम्हारी इज़्ज़त कल कम हो तो बरोज़ हशर मुझसे ले लेना। आज हम इस रवैये का बड़ा फुकदान देखते हैं, माफ़ करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, हालांकि अहलुल्लाह की दरगाहों का ये पैगाम ही नहीं है। क्या फरमाइएगा? बिल्कुल शॉर्टली मैं आपसे चाहूँगा, इरशाद फरमाएं। यकीनन अहले तसव्वुफ़ ने और सूफिया इज़ाम ने इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, और उनकी तालीमात में जो कसर नफसी का पहलू है वो इस बात का गमाज़ है कि वो अपनी ज़ात की भी नफ़ी करते हैं, आजिज़ी का इजहार करते हैं। और जब इंसान तकब्बुर की बजाय आजिज़ी की तरफ आता है तो फिर उसे ना माफ़ी मांगने में हिचकिचाहट होती है, ना मुआफ़ कर देने में हिचकिचाहट हाय होती हाय है। हाय। जब अल्लाह की खातर अल्लाह की मखलूक से प्यार का एक ताल्लुक़ बन जाता है तो फिर मामलात कुछ जुदा गाना हो जाते हैं। अहमद नदीम कासमी की एक खूबसूरत रुबाई अर्ज़ करता हूँ, सारा मौजू वाज़े हो जाएगा। अता फरमाइए। दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, हाय हाय हाय। मैंने उम्र भर इबादत की है, हाँ। तू मेरा नामाए आमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। सुभान ये अल्लाह। वो बुनियादी फ़लसफ़ा है जो सूफिया इज़ाम के यहाँ जलवा फरमा होता है। और इसी की बरकत से, चूँकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुनबा है। क्या कहने तो हैं, सुभान फ़कीर अल्लाह, अपने माशाअल्लाह, कुनबे शुक्रिया। से बढ़कर अल्लाह के कुनबे की फ़िक्र करता हाय है, हाय क्योंकि हाय। उसका ताल्लुक बिल्लाह जो मजबूत होता है, बड़ी अच्छी इसलिए बात। वो अपनी फ़िक्र, अपने कुनबे की फ़िक्र कम करता है, अल्लाह के कुनबे की फ़िक्र ज़्यादा बहुत करता शुक्रिया है। पीर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किबला दुरानी साहब, अल्लाह के कुंबे की बात हो गई है, तो औलिया किराम ने जिस सेगमेंट में, जिस शोबे में सबसे ज़्यादा अपनी खिदमत सर्व की हैं वो खिदमत खल्क, उसी अल्लाह के कुंबे की खिदमत है। इस पर आप क्या इनपुट्स देते हैं अपने? जी, इस्लाम में खिदमत खल्क को बड़ी अहमियत हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा व अम्मस्साइल फला तनहर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है हाय हाय, कि जिस साइल जब आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए तो उसे झिड़किए मत। अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा अजीम फरमान है। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दस्तरखान पर मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी यतीम के बग़ैर उन्होंने खाना खाया हो। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि एक सहाबी ने बकरी का सर एक और सहाबी के घर भेजा। उसने ख्याल किया कि शायद किसी दूसरे को ज़रूरत है, उसने उसको भेज दिया, हत्ता के 7 घरों से वापस उस मालिक के घर बकरी का सर दोबारा लौटाया। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म कुर्बान इस रवैये पर। आप फरमाते हैं कि मैंने दिल में ख्याल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद मैं मदीना के यतीम, मसाकीन और गुरबा की खिदमत करूँगा। फरमाते हैं मैं तहज्जुद से पहले जाता मगर मुझसे कोई सबकत लेके चला जाता। हाय हाय, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल की पहली रात थी। हर यतीम के घर काम वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि इन यतीमों की खिदमत में मुझसे पहल करने वाला कोई और नहीं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। क्योंकि औलियाए चिश्त की बात हो रही है तो मैं ख्वाजा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की बात करना ज़्यादा मुनासिब समझता इरशाद हूँ। फरमाएं। अजमेर शरीफ में आपका एक हमसाया था, हाकिम ने उसकी ज़मीन को ज़ब्त कर लिया, वो आपकी खिदमत में पेश हुआ। आपने फरमाया अगर बादशाह तुम्हें ज़मीन लिख दे तो ज़मीन तुम्हारी मिल्कियत हो जाएगी। उसने कहा कि आप अपने मुरीद कुतुबुल औलिया हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख़त लिख दें, मेरा काम हो मेरा मसला जाएगा हल हो जाएगा। कि बादशाह उनका मुरीद है। अल्तमश है। आपने थोड़ी देर तवक्कुफ़ किया,
اور توقف کر کے ارشاد فرمایا ہم خط نہیں لکھتے، ہم تمہارے ساتھ خود چلتے ہیں۔ کیا کہنے سیدی غریب نواز کے، اللہ جب آپ دہلی کے اندر پہنچے تو حضرت قطب الاولیاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا استقبال کیا، سارا ماجرا آپ نے بیان کیا۔ حضور آپ خط لکھ دیتے، پیغام بھیج دیتے، ہائے آپ ہائے، نے خود تکلیف کی۔ اتنا سفر فرمایا۔ آپ نے فرمایا اجمیر سے دہلی تک ایک ایک قدم پر اس غریب کے چہرے پر جو خوشی کے آثار میں نے دیکھے، مجھے وہ پیغام میں وہ تمانیت نصیب نہ ہوتی۔ ہائے ہائے، کیا اپروچ ہے اس قبلہ، لیے میں نے اللہ اجمیر اکبر۔ سے دہلی کا سفر طے ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق صاحب، خدمت خلق کا موضوع ہے، چند قیمتی ترین جملے ارشاد فرمائیے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے سوانح و افکار کو دیکھیں تو ان میں عجب و استکبار نہیں، عجز و انکسار ہے، اور انہوں نے خدمت خلق کی وہ زندہ و تابندہ مثالیں قائم کی ہیں جو دوسرے طبقے میں نہیں ملتی۔ آپ اسی سے دیکھ لیں، لنگر شریف کا دیکھ لیں۔ اچھا، حضور سیدنا شاہ رکن عالم سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے ہم عصر ہیں، اور حضرت کی ملاقات کے لیے ملتان سے دہلی بطور خاص تشریف لے جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اور حضرت نظام الدین محبوب الہی سلطان المشائخ کی نماز جنازہ بھی حضرت سیدنا شاہ رکن عالم ملتانی نے پڑھائی، اللہ، اور فرماتے تھے مجھے اس شرف پر زندگی بھر افتخار رہے گا کہ میں نے محبوب الہی کا جنازہ پڑھایا۔ جو بات مجھے عرض کرنا ہے، سلسلہ سہروردیہ کے جو بزرگ ہیں ان کے بادشاہوں سے خصوصی روابط و مراسم رہے، لیکن سلسلہ چشت کے بزرگان دین ہمیشہ درباروں اور سلاطین سے دور رہے۔ وجہ کیا تھی؟ سہروردی سلسلے کے بزرگوں نے جو رابطہ رکھا درباروں سے، حکمرانوں سے، سلاطین سے، وہ اپنے لیے نہیں، خدمت خلق کے لیے رکھا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان سے روانہ ہوتے دہلی کے لیے تو قدم قدم پر ان کو سائلین اپنی درخواستیں پیش کرتے، اور وہ جا کر سلطان دہلی کو دے دیتے۔ آپ کا تخت رواں جب چلتا ملتان سے دہلی تو ہزاروں درخواستوں کا انبار لگ جاتا، اور اس میں کوئی آپ کی ذاتی درخواست، کوئی خاندانی نہیں، وہ خلق خدا کے لیے تھی، اور بادشاہ کو دے کر اس سے لوگوں کی حاجت براری کراتے۔ تو گویا اولیاء کرام کے دربار خدمت خلق کا مرکز بھی تھے، تربیت روحانی کا مرکز بھی تھے، اور ہر اعتبار سے یہ درگاہیں، یہ بارگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ مزارات ہر اعتبار سے خلق خدا کے لیے رحمت کا پیغام ہے، اور اس دور میں یہی دربار ہیں جو یکجہتی اور وحدت کا پیغام ہے۔ درست، صحیح فرمایا آپ نے۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں قاری محمد سعید نقشبندی صاحب کی جانب، دو اشعار نعت کے سعید بھائی آپ پیش کیجیے گا، ہم وقفے میں بھی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگلے آخری حصے میں جب واپس آتے ہیں ناظرین تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ کافی ساری آڈینس بھی موجود ہے، اور یہ ایک بڑا دلچسپ سلسلہ ہے کہ آڈینس سے بڑے کام کے سوالات آتے ہیں جن کے ہم مختصر جواب دیتے ہیں تو ذہنوں کو سکون اور اطمینان کی دولت بھی ملتی ہے۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے دکھائی تیرے در کی ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ ہے ارض و سماوات تیری ذات
قدموں سے لپٹ گئے رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ گئے جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کے پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در